الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی پبلک اسکول فار ڈاٹس آن لائن سپورٹ پروگرام، جماعت ہفتم، مضمون ہے اردو ادب، عنوان ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سبق۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سائمہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سبق، مصنف کا نام ہے مفتی ابو عبد الحکیم کشمیری۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جان سکیں گے۔ پیارے بچوں، اسلام کے بعد صحت مند زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے سب سے آسان ترکیب اسلام کو دل سے قبول کر لینا، کیونکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں امراض کے معالجے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہاں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر بھی زور دیتی ہے، جیسے کھانے سے پہلے، بعد میں، وضو کرتے ہوئے مسواک کرنا، کھانا کم کھانا، رات کو چہل قدمی کرنا، رات کو جلدی کھانا کھانا، چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا، صاف پانی استعمال کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارنا، کم از کم 3 سانس میں پانی پینا، پانی کے قریب رفع حاجت نہ کرنا، کھانسی کرتے وقت منہ پر کپڑا رکھنا، ناخن کاٹنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر مسواک کرنا، کھانا بیٹھ کر کھانا، ٹیک لگا کر کھانے سے بچنا، دائیں کروٹ سونا، اوندے منہ نہ لیٹنا، صبح سویرے علی صبح اٹھنا، جسمانی ورزش، گھڑ سواری، تیراکی اور تیر اندازی کرنا، مسجد میں پیدل چل کر جانا، خوشبو، سرما اور تیل کا استعمال کرنا، یہ جدید میڈیکل سائنس کے وہ تمام جدید بنیادی طبی اصول ہیں جو 1400 سال پہلے ہادی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیے تھے۔ قدیم و جدید تمام اتباع کا اس پر اتفاق ہے کہ یعنی پرانے اور جدید جو ڈاکٹر ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ انسانوں کی جملہ امراض کا ایک بڑا سبب غذا کے استعمال میں بے اعتدالی ہے، یعنی بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، یعنی کہ جو ہم غذا استعمال کر رہے ہیں وہ غیر متوازن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا آدمی کا خالی شکم بھرنا۔ انسان کی خوراک کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی توانائی کو باقی رکھتے ہیں۔ اگر پیٹ بھرنا ہی ہو تو 1/3 کھانا، 1/3 کھانا کھانا، 1/3 پانی پینا اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبی دواؤں کے ساتھ ساتھ اپنا علاج کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کیا کرتے۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مختلف دواؤں سے بھی طریقہ علاج بتا دیا ہے۔ جی 7 کلاس، آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا؟ اچھا، سبق کا اخلاقی پہلو کیا ہے؟ اس پر ہم انسانی صحت اور اسلامی حفظان صحت کے اصولوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ کون سے اصول ہیں جن کے ذریعے ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں؟ طلباء کو صحت کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے صحت مند زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی قدر اور حفاظت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتے وہ زندگی کی باقی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہمیں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب ہمارے جو تدریسی مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ اسلام نے صحت مند زندگی
گزارنے کے لیے کھانے پینے کے سلسلے میں کیا ہدایت کی ہے۔ فرسٹ پیراگراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرتے وقت مسواک کرنا، کھانا کم کھانا، رات کی چہل قدمی کرنا، رات کو جلدی کھانا کھانا، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارنا، کم از کم 3 سانس میں پانی پینا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، اور ہمیشہ کھانا بیٹھ کر کھانا، ٹیک لگانے سے بچنا۔ سوال نمبر 2 ہے، دوا اور دعا کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی سے شفا ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شفا ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ کو سورۃ الشفا کہا گیا۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی اور چارکل ہر قسم کی روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو تسلی دینے کا کیوں کہا گیا ہے؟ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کو مایوس کرنے کی بجائے اسے تسلی دینے کا حکم دیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کو امید دلایا کرو، کیونکہ اس سے تقدیر نہیں ٹل سکتی، البتہ تمہاری تسلی سے خوشی پہنچے گی۔ سوال نمبر 4 ہے، ہمارے بیماری ہونے والی تکلیف پر اجر ملنے کا مریض پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ میں مریض کو بیماری اور تکلیف پر اجر کی خوشخبری سنائی تاکہ اس کی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ مومن کو بیماری یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف پہنچتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ختم کرتے ہیں جیسے کسی درخت کے پتے گرتے ہیں۔ آخری سوال ہے ہمارا، صدقے سے علاج سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو۔ آپ نے بچوں اپنی لکھائی کا خاص خیال رکھنا ہے جو ہماری سکسیس کا کرائٹیریا ہے۔ اچھا، پھر ہمارے جو الفاظ جملے ہیں، الفاظ کے معنی آپ نے اور جملے تحریر کرنے ہیں۔ الفاظ کے معنی آپ کو صفحہ نمبر 105 اور لغت کی مدد سے لکھیں گے، اور آپ نے سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو بھی پر کرنا ہے۔ ہماری کامیابی کا دائرہ یہ ہے کہ آپ نے لکھائی کا خاص خیال رکھنا ہے، الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھنا ہے، سوالات کے جوابات کو آپ نے پیراگراف میں لکھنا ہے۔ اچھا جی، 7 کلاس، آپ نے الفاظ کے معنی اور جملے بھی بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق صحت کی اہمیت پر گفتگو کر سکیں گے، انفرادی بلند خوانی کر سکیں گے، لغت کی استعمال کی مشق کر سکیں گے، مشقی سوالات انفرادی طور پر حل کر سکیں گے، الفاظ سے بامعنی جملے بنا سکیں گے، خالی جگہ کو پر کر سکیں گے۔ آپ نے جو ہے اس کی زبانی بلند خوانی کرنی ہے اور درست تلفظ کے ساتھ آپ نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے الفاظ کے معنی اور جملے بنانے ہیں۔ جملے بنانے کے لیے آپ یاد رکھیں کہ آپ کو جملوں جو ہے گرامر کی روح سے درست، آپ کے جو جملے ہیں وہ گرامر کی روح سے درست اور بامعنی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو ان کے معنی بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1، ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کے اصول۔ نمبر 2، علی الصبح، یعنی کہ صبح سویرے۔ نمبر 3، بے اعتدالی، جس میں توازن نہ ہو، بے ہنگم، شکم کہتے ہیں پیٹ کو۔ علاج، دوائی لینا، معالجہ، علاج کروانا۔ مضر صحت، جو صحت کی نقصان دہ ہو۔ عافیت، خیریت کو کہتے ہیں۔ اندیشے کا مطلب ہوتا ہے ڈر۔ جی 7 کلاس، مجھے امید ہے میں نے آپ کو جو سبق سمجھایا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، جو سارا کام ہے اس سے
صاف لکھائی میں مکمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے کام مکمل کر لینا ہے تو مجھے اپنے نام کے ساتھ واٹس ایپ کرنا ہے۔ نام بھلے آپ پینسل سے لکھیں تاکہ بعد میں آپ اسے ریز کر سکیں۔ مجھے نام اور کلاس کے ساتھ چیک کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور جو بھی کام کرنا ہے آپ کو صاف لکھائی میں کرنا ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو بھی آپ نے پک واٹس ایپ کرنی ہے وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ آپ نے جو ہے خالی جگہ پر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کے متضاد ہیں۔ الفاظ ہے نعمت، روحانی، ترقی، تکلیف، نقصان، مومن، یہ آپ لوگ خود کریں گے۔ پھر واحد کی جمع اور جمع کی واحد ہے، یہ بھی بہت آسان ہے، آپ لوگ کر سکتے ہو، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور بک کا کام بک پہ ہی کریں گے، بک پہ کر کے آپ نے اس دن کی ڈیٹ ڈالی ہے اور بک سے ہی مجھے پک واٹس ایپ کر دینی ہے۔ اچھا، آپ کی آج کی جو اچھی بات ہے کہ صحت بھی ایک دولت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اسلام لانے کے بعد صحت ایک بہت بڑی دولت ہے اور تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے، کام بہت ہی صفائی سے کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔